نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز سامعین حاضرین ناظرین اکرام، پورے ملک پاکستان میں ایک کافی بڑا ایشو بنا ہوا ہے جو موٹر وے پہ جو زیادتی کی گئی ہے خاتون کے ساتھ، اس سے متعلق۔ تو میرے بھائیو دوست بزرگوں، سب سے پہلے تو یہ ریاست مدینہ کے لیے کیا ہے؟ چیلنج ہے۔ جو دعوے دار ہیں ریاست مدینہ کے، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ہماری حکومت کے لیے اور حکومت کے تمام اداروں کے لیے۔ باقی رہ گئی بات اسلامی نقطہ نظر سے۔ یہ اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو میں اتنی بات کہوں گا کہ زنا بالرضا پہ اگر شادی شدہ ہو تو اسلام اس کو رجم کرنے کا، سنسار کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی پتھروں سے مار کے اسے کچل ڈالو۔ یہ زنا بالجبر ہے، اور ایک عورت کی تذلیل نہیں کی گئی، یہ پوری انسانیت کی تذلیل کی گئی ہے۔ یہ ہمارے لیے، ہمارے چہروں پہ، ہمارے ملک پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا داغ لگ چکا ہے، دھبا لگ چکا ہے۔ اب یہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ اسے صاف کیسے کرنا ہے۔ تن تنہا ایک عورت، اور وہ بھی چھوٹے معصوم بچوں کے سامنے، اس کی عزت اجاڑ دی گئی، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کے ساتھ زبردستی کی گئی۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ ہمارے ارباب اختیار کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس چیز پہ سوچیں۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا، زینب سے لے کر آج تک اور اس سے پیچھے بھی چلے جائیں، واقعات ہوتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مجرم پکڑے بھی جاتے ہیں۔ مجرم پکڑے بھی جائیں تو ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے کہ کرنے والے پھر سے دوبارہ یہ عمل دہراتے ہیں۔ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ کوئی ایسا لائے عمل تیار کیا جائے، کوئی ایسا قانون لایا جائے جس کی بدولت یہ واقعات ہونا ختم ہو جائیں۔ اس طرح کا دوبارہ کبھی کسی بچوں کے سامنے کسی ماں کے ساتھ زیادتی کرنے والا اگر کرنے کی کوشش کرے تو 100 بار سوچے۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، 2 کوے جو ہے انہیں مار کے لٹکایا گیا ہوا ہے، اور لکھا ہے کہ بابا جی یہ کوے مار کے کیوں لٹکائے گئے؟ تو بابا جی کہتے ہیں کہ بیٹا کھیت کو محفوظ رکھنے کے لیے 2-4 کو لٹکانا پڑتا ہے، ملک پاکستان کو محفوظ رکھنے کے لیے 2-4 کو لٹکانا پڑے گا، ملک پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے ان کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا، تب جا کے یہ ملک پاکستان کا تحفظ بھی ہوگا اور ملک پاکستان کی حفاظت ہوگی۔ تقریباً وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم میں سب سے زیادہ نیک وہ شخص ہوگا جو سڑک کے چوراہے پہ کھڑے 2 شخص بدکاری کر رہے ہوں، 2 لوگ بدکاری کر رہے ہوں، اور وہ آ کے دیکھے گا، انہیں منع نہیں کرے گا، انہیں برا نہیں کہے گا، بلکہ یہ کہے گا کہ بھائی تم چوراہے پہ کھڑے یہ جو گناہ کر رہے ہو، ذرا درخت کی اوڑ لے لو، درخت کے پیچھے چلے جاؤ۔ فرمایا کہ یہ شخص تم میں سب سے زیادہ نیک ہوگا۔
اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ مادر پدر آزاد کی باتیں کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہوتے ہیں۔ ہماری اخلاقی حیثیت کیا ہے؟ یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب ریاست مدینہ نام میں نے بہت اچھا، ہم بھرپور ساتھ ہیں ریاست مدینہ کے کہ ریاست مدینہ بنے، ہم چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب ریاست مدینہ شاید آپ کو علم ہو، ریاست مدینہ بننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کے اندر شخصیت سازی کی تھی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی ہے اس کے اندر شخصیت، اشخاص، افراد پہ محنت کی تھی، افراد تیار کیے تھے، ان کی تعلیم و تربیت کی تھی۔ 13 سال کے بعد پھر 10 سال جا کے جو ہے مدینہ کی جو زندگی ہے وہ ریاست مدینہ قائم ہوئی۔ کچھ حکومت کی ذمہ داریاں بھی ہیں، کچھ ہماری بھی ہیں، کچھ حکومت کی بھی ذمہ داریاں ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، علیکم انفسکم، اے ایمان والو سب سے پہلے کیا کرو؟ تم اپنی انفسکم، اپنی اصلاح کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، پھر جو گمراہ لوگ ہوں گے وہ تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، شخصیت سازی کی ضرورت ہے، افراد کے اوپر محنت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ کام کر گزریں گے تو تب جا کے جو ہے ایسے واقعات بند ہوں گے۔ تعلیم کا فقدان ہے، تربیت کا فقدان، اگر تعلیم ہے تو تربیت کا فقدان ہے۔ یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن، آج مجرم پکڑے جائیں نہ جائیں، سب سے پہلی بات تو یہ اللہ رب العزت ہر ایک کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ یہ پاکستان میں اللہ کرے کہ یہ آخری واقعہ ہو، اللہ کرے کہ یہ آخری واقعہ ہو، اس کے بعد اس قسم کا کوئی واقعہ رونما نہ ہو۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچو، تھوڑی دیر کے لیے میں ارباب اختیار سے، اصحاب اقتدار سے میں تھوڑی دیر کے لیے گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچو تو صحیح کہ اس ماں کے دل پہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب بچے دیکھ رہے ہوں گے اس کی ماں کی عزت کو تاتار کیا جا رہا ہوگا۔ اس وقت وہ سوچ رہی ہوگی کہ کاش یہ زمین پھٹے اور میں زمین میں دھس جاؤں، اے کاش، کتنا روئی ہوگی، کتنا تڑپی ہوگی، کتنی مدد کے لیے پکارا ہوگا۔ یہ سوالیہ نشان ہے تمام اداروں پہ، یہ سوالیہ نشان حکومت پہ بھی ہے۔ اگر یہ مجرم گرفتار نہ ہوئے، یہ خان صاحب، یہ ساری زندگی یہ نشان آپ کے سر پہ رہے گا، یہ جواب آپ کو کل قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ آپ نے ریاست مدینہ کا نعرہ تو لگایا ہے، اگر ریاست مدینہ بنانی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو پڑھ لیا ہوتا، جو فرماتے ہیں دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر کو اس کا جواب دینا پڑے گا، لیکن ایک عورت کی عزت کو تاتار کر دیا گیا۔ وہ گھنٹوں وہاں پر بیٹھی، مدد کی امیدوار رہی، لیکن کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آیا۔ جب مدد کرنے آئے ہیں مجرم پکڑے نہیں جا رہے۔ خان صاحب یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن اللہ کے حضور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ان بچوں کے ہاتھ آپ کے گریبانوں تک ہوں گے، اس عورت کا ہاتھ آپ کے گریباں میں ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جائے گی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام لیوا تھا۔ میرے بھائیو، امریکہ میں جہاں پر کیا ہے، زنا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، 2 افراد کی رضامندی سے جہاں جس حدود تک چلے جاؤ کوئی ممانعت نہیں وہاں پر، لیکن وہاں بھی زنا بالجبر کے روزانہ واقعات ہو رہے ہیں۔ آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے، روزانہ۔ وہ تعلیم یافتہ تو ہیں لیکن تربیت یافتہ نہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان ہیں، ہمارے لیے پہلے تربیت ضروری ہے،
ہمارے گھروں میں پہلے ماں باپ تربیت کیا کرتے تھے، پھر تعلیم دینے ہمیں بھیجا کرتے تھے مدارس میں، اسکول میں، کالج، یونیورسٹیز میں، لیکن ہم اپنے بڑوں کی جو ہے وہ روایات کو ہم نے بدل کے رکھ دیا۔ اب ہم تعلیم بھی حاصل کریں گے تو کس کے لیے؟ نوکری کے لیے، چاکری کے لیے، عہدے کے لیے، مرتبے کے لیے، پیسے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔